60% آپ نے تنخواہ بڑھائی ہے. یہ کس طرح الہام ہوا آپ کو کہ 60%، 25% بڑھائی جاتی تھی، 50% بھی بڑھائی گئی. یہ 60% کیا لکی نمبر 7 آپ نے لاٹری نکالی ہے اس کی؟ مہنگائی تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑھی. آپ نے تنخواہ دار کی تنخواہ 39,000 سے 41,000 کر دی. تو سر ساتھ میں ان سب کو ایک ایک الماری، ایک تجوری بھی تو دے، اتنا پیسہ ہی رکھیں گے کہاں؟ یہ جو خزانہ جمع کریں گے اس دور میں، تو ان سارے ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو کچھ نہ کچھ جمع کرنے کے لیے تجوریاں بھی ضرور فراہم کی جائیں. اب ایک وزیر صاحب ہمارے پروفیسر ٹائپ پہ ابھی موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ انتشار مت پھیلائیں، عوام کو سمجھائیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. اب یہ وہی بات ہے کہ بکرے کو سمجھاؤ کہ تمہیں ذبح کیوں کیا جا رہا ہے. اب آپ اس کو بولو کہ سنت ابراہیمی ہے تو کیا بکرا خود ہی لیٹ جائے گا؟ یا آپ بولو عید کا دن ہے یا مجھے گوشت چاہیے؟ بھائی اس کو تو اپنے جان کی پڑے. اب غریب کو وہ کہتے ہیں آپ سمجھاؤ. اب سر ایک اور عجیب مذاق کیا انہوں نے کہ سولر پینل پہ کہتے ہیں ٹیکس ہم نے جو ہے نا کم کر دیا، ختم کر دیا، لیکن انورٹر پر ٹیکس رہے گا. اب سر بلب پر ٹیکس ختم کر دے، تار پر ٹیکس لگا دے، بغیر تار کے بلب کیسے جلے؟ ہمارا ہدف یہ تھا، یہ اس سال کا ہدف ہے. یہ ہم ہر سال باتیں کرتے ہیں، نہ کبھی ہدف پورا ہوا، نہ کبھی جی ڈی پی صحیح ہوتی ہے اور نہ کبھی ریزرو کی صحیح نشاندہی کی جاتی ہے. سر میرے نزدیک یہ تمام چیزیں بے معنی ہیں اگر عوام کو کھانے پینے کی اشیاء غریب عوام کو مل رہی ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، گھر میں بجلی گیس موجود ہے، روزگار ہے، غریب کھانا کھا رہا ہے، تو آپ کی جی ڈی پی کا کوئی بھی فگر ہو سر وہ ملک ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ریزرو بھی ٹھیک ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ بدقسمتی سے آج نہیں ہیں، تو آپ کوئی بھی فگر ہمیں دے دیں، اس کا مطلب ہے آپ کا نظام، معاشی نظام ٹھیک نہیں چل رہا، آپ کی فگر کوئی بھی ہو. اور پھر ہدف، یہ بڑا ایک مزاحیہ کام ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہدف جو ہے یہ فلاں ہے. فرض کر لیجیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف جو ہے وہ 100 کلومیٹر دوڑنا ہے، پھر آپ سال کے آخر میں کہتے ہیں جی میں 1 کلومیٹر دوڑا، پھر گر گیا تھا، باقی 99 باقی ہے، انشاءاللہ اگلے سال بھاگ لوں گا. وہ بھائی جب تم سے چلا ہی نہیں جاتا تو ہدف اتنا بڑا کیوں رکھتے ہو؟ تو یہ ہدف وغیرہ جو ہے سر یہ کچھ بھی نہیں. ہم سارا ٹیکس، وہ غریب جو بیچارہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، ہماری بحث و تکرار سن رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے، اس پہ نہیں لگ رہا ہے، اس پہ کم ہو رہا ہے، اس پہ زیادہ ہو رہا ہے. اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ لیوی کی صورت میں، انڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں، موبائل کارڈ خریدے یا ماچس خریدے یا سگریٹ خریدے، ہم اس ٹیکس کا سب سے بڑا حصہ اس غریب سے لے لیتے ہیں جس بیچارے کو نہ ریٹرن فائل کرنا آتا ہے، نہ اپنا ٹیکس ریکلیم کرنا آتا ہے. جو نان فائلر ہے اس کا سب سے بڑا حصہ ہم اس غریب سے ڈرا کر لیتے ہیں. یقیناً یہ سارا ظلم ہے. 60% آپ نے تنخواہ بڑھائی ہے. وزیر خزانہ صاحب ابھی تشریف لے کے آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. یہ کس طرح الہام ہوا آپ کو کہ 60%، 25% بڑھائی جاتی تھی، 50% بھی بڑھائی گئی. یہ 60% کیا لکی نمبر 7 آپ نے لاٹری نکالی ہے اس کی؟ مہنگائی تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑھی. تو یہ 60% کس طرح نکالا گیا، کس چیز کا نچوڑ ہے؟ مہربانی فرما کے ہمیں یہ بتایا جائے. اگر آپ 25-50 نہیں کر سکتے تو کم از کم راؤنڈ فگر کوئی 10, 15, 20 تک تو چلے جائیں. یہ 60 کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اور آپ نے تنخواہ دار کی تنخواہ 39,000 سے 41,000 کر دی. تو سر ساتھ میں ان سب کو ایک ایک الماری، ایک تجوری بھی تو دے، اتنا پیسہ ہی رکھیں گے کہاں؟ یہ جو خزانہ جمع کریں گے اس دور میں، تو ان سارے ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو کچھ نہ کچھ جمع کرنے کے لیے تجوریاں بھی ضرور فراہم کی جائیں. اب ایک وزیر صاحب ہمارے پروفیسر ٹائپ پہ ابھی موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ انتشار مت پھیلائیں، عوام کو سمجھائیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. اب یہ وہی بات ہے کہ بکرے کو سمجھاؤ کہ تمہیں ذبح کیوں کیا جا رہا ہے. اب آپ اس کو بولو کہ سنت ابراہیمی ہے تو کیا بکرا خود ہی لیٹ جائے گا؟ یا آپ بولو عید کا دن ہے یا مجھے گوشت چاہیے؟ بھائی اس کو تو اپنے جان کی پڑے. اب غریب کو وہ کہتے ہیں آپ سمجھاؤ کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. مجھے سر یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی. اگر کسی اور کو سمجھ آتی ہے تو میں طالب علم رہوں گا ان کا. آپ نے سر یہ آئی پی پیز کی بجلی تو آپ خرید نہیں پا رہے، آپ کے پاس سرپلس ہے، آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں، ملک خسارے میں جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے اتنے پیسے یہ سارے ڈیمز پر کیوں رکھے. یعنی اس وقت جو بجلی موجود ہے اس کے تو آپ بغیر استعمال کیے پیسے دے رہے ہیں اور سارے پیسے آپ نے ڈیمز پر رکھے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آپ کا عقل ہو، کوئی آپ کی پلاننگ ہو، تو مجھے بتایا جائے کہ شاید وہ جب آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ ڈیم سے بجلی لیں گے یا آپ واٹر ریزروائر بنا رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے.
اب سر ایک اور عجیب مذاق کیا انہوں نے کہ سولر پینل پہ کہتے ہیں ٹیکس ہم نے جو ہے نا کم کر دیا، ختم کر دیا، لیکن انورٹر پر ٹیکس رہے گا۔ اب سر بلب پر ٹیکس ختم کر دے، تار پر ٹیکس لگا دے، بغیر تار کے بلب کیسے جلے؟ یہ کون سا کام ہے؟ مطلب اگر آپ نے لگانا ہے تو لگائیں، لیکن ہمیں بیوقوف بنانے کی تو کوشش نہ کریں نا سر۔ ہم مانتے ہیں کہ ملکی حالات کے تحت دفاع اور داخلہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور سر اس ریکارڈ پہ کہ لاسٹ بجٹ اسپیچ میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی معیشت دان نہیں، لیکن فکس ٹیکس آپ لگائیں، آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس بار آپ نے چھوٹے دکانداروں پر لگایا اور دیکھیں آپ کو فائدہ ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ اس فکس ٹیکس کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید اوپر لے جائیں، شاید آپ کو فائدہ ہو۔ جناب علی، اسکولوں کی فیس بھی مہربانی کر کے فکس کی جائے۔ خیر یہ صوبوں کا مسئلہ ہے، وہاں بھی بات کریں گے، لیکن جو وفاق کے تحت ادارے آتے ہیں یہ غریب آدمی کا بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی فکس کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور سر یہ BISP کو بار بار نہ چھیڑا جائے، اس کو سیاسی ایشو نہ بنائے جائے۔ دیکھیں سر، پانی ہمارے حصے سے ہمیں کم مل رہا، صوبے کو گیس پروڈیوس ہم زیادہ کرتے ہیں، ہمیں کم مل رہی۔ محترمہ کے نام کی ایک اسکیم، سر وہ اس دنیا کی بہت بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہے، اور اگر آپ کو ان کے نام سے ہی نفرت ہے، جس طرح آپ نے ایئرپورٹ کا نام چینج کر دیا، تو آپ سیدھی بات کہیں، لیکن خدا کے واسطے اس کو سیاسی ایشو نہ بنائیں۔ اور بار بار بے نظیر انکم سپورٹ جو کہ لاکھوں خواتین کو اپنے گھر میں عزت سے رہنے کی وجہ بنا ہوا ہے، اس کو بار بار نہ چھیڑا جائے، جس کو عالمی طور پہ ایکسپٹ کیا گیا ہے، مانا گیا ہے، تعریف کی گئی ہے، اور اس کی بنیاد پہ دوسرے ملکوں میں ایسے ماڈلز بنائے گئے ہیں جو BISP سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے ایک اچھی بڑی چیز کو نہ چھیڑا جائے۔ سر یہ چیئرمین FBR کا ایک اسٹیٹمنٹ کل میں دیکھ رہا تھا، سر بیوروکریسی کو اول تو ٹی وی پہ نہیں جانا چاہیے، تمام سیکٹریز، چیئرمین، DGs کے وزیر یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کو پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے، اور اتفاق سے بھی 6، 8، 10، 12 محکموں کے ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، انکلوڈنگ فائنانس۔ بلال کیانی صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں ننھی سی جان اور سارا پاکستان، سارا کام انہوں نے کرنا ہے۔ کل وہ لنگڑیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 پیر پہ چلنے والے ہیں یہ کبھی خوش نہیں رہتے۔ میں سر آپ کی توجہ چاہوں گا، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ٹی وی پہ آیا کہ یہ 2 پیر پہ چلنے والے جو ہیں یہ کبھی خوش نہیں رہتے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے آخری بار جب میں کیبنٹ میں تھا میں نے ان کو دیکھا تو خود بھی 2 پیر پہ چل کے آئے تھے۔ آج کل وہ کتنے پیروں پہ چلتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میری درخواست ہے کہ سر یہ بیوروکریسی کو ٹی وی پہ جا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ترجمان یہاں موجود ہیں، وزراء موجود ہیں، پالیسی میکر موجود ہیں، بیان دینے والے موجود ہیں، لہذا خدا کے واسطے ان کو ٹی وی سے دور رکھا جائے، ورنہ یہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کریں گے، اور جو کہ ہمارے لیے باعث شرم ہوں گی اور اسمبلی کے لیے بھی باعث شرم ہوں گی۔